بیٹھے وہ لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ہے. تو ہم نے نظام کو بھی بدلنا ہے تو ان لیڈرز کے ذہنوں کو بھی بدلنا ہے جنہوں نے خواتین کو صرف ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ خواتین کو ہر جماعت کے اندر یکساں حقوق ملیں اور ان کا جو کوٹا ہے وہ ریزرو سیٹوں تک محدود نہ رہے. ان کی آراء کو، ان کی ریکمنڈیشنز کو، ان کی پرپوزلز کو، ان کی تمام تر جو اپنی جماعتوں کے اندر آواز ہے اس کو طاقت ملے اور اسی سے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. اچھا خاتون جو ہے وہ حکمرانی نہیں کر سکتی، جیسا کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے میں بہت سے اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہے. اس طرح صورتحال کے اندر کیسے پاسبل ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ گھر سے نکلے اور پہلے تو وہ اسٹرگل کرے، پولیٹیکل ورکر کی خدمات سر انجام دے اور پھر وہ لیڈر تک کیسے پہنچ سکتی ہے، جب آپ کا جو مذہبی حلقے ہیں جو کہ بہت اہم حصہ ہے ہمارا بینگ مسلم، ہمارے بہت ان کو ترجیح دی جاتی ہے، ان کے قائل ان کی جو باتیں ہیں فرمودات ہیں ان کو مانا جاتا ہے، تو اس پہ آپ کیا نظر ثانی کریں؟ دیکھیں، جو گڑھی خدا بخش میں آپ نے دیکھا کہ مریم نواز نے جو ٹکرے ماری ہیں جا کے، اس سے جو پی ایم ایل این کا جو نظریاتی ورکر تھا اس کے تو سینے جو ہے وہ چھلنی کر دی ہیں اس نے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھٹو کو غدار کہنے والے اور بے نظیر کو سیکیورٹی رسک کہنے والی جو پی ایم ایل این کی قیادت ہے، وہ گڑھی خدا بخش میں اقتدار کے لیے ایڑیاں رگڑتے مریم نواز کو دیکھ کے منہ چھپاتی پھر رہی ہے. اور جو آپ نے سوال کیا مولانا صاحب کا، تو مولانا صاحب نے 2 بچے جو بغل میں لیے ہیں اور ان 2 مولود جو سیاست کے اندر گڈی گڈا مولانا صاحب جن سے کھیل رہے، انہوں نے ویسے ہی جو پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. تو جو دوگلا پن اور منافقانہ سوچ مولانا صاحب کی رہی، وہ آپ نے خود اس کی کلائی کھول دی ہے کہ جب انہیں مفاد عزیز ہوتا ہے، اقتدار چاہیے ہوتا ہے، تو مریم نواز کے پیچھے یا بے نظیر بھٹو شہید کے پیچھے کھڑا ہونا وہ اعزاز سمجھتے ہیں. اور جب ان کا یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر وہ اسلام کے نام پہ قوم کو گمراہ کرنے کے لیے خواتین کو سیاسی رول دینے سے انکاری ہو جاتے ہیں. تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو زرداری صاحب نے تقریر کی اور ان کی تقریر سے پہلے جو شیر کے شکاری کے نغمے گائے گئے، وہ زرداری صاحب کی تقریر کی عکاسی کرتے ہوئے انہوں نے یہ پیغام دے دیا کہ دوسری جماعتیں خصوصاً پی ایم ایل این اور مولانا صاحب نہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں. تو زرداری نے اپنی تقریر میں پی ڈی ایم کا نظریہ جو تھا اس کو ملیا میٹ کر دیا. اور خاص طور پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ جو مولانا مریم، بلاول اور مولانا کی اپنی جماعت کے اندر جو اس وقت تتر بتر ہوتا مولانا شرانی اور حافظ حسین احمد کا مولانا کو لتاڑنے کا پروگرام چل رہا ہے، اس میں آپ کے سامنے ہے کہ یہ جاری رہا تو یہ 11 جماعتوں کا جو ٹولہ اور پی ڈی ایم، یہ خود ان کا بیانیہ 9-2-11 ہوتا نظر آ رہا ہے. جی
शाबाश भी मिलती है आपको इमरान खान साहब से? देखें, जो सियासी वर्कर होते हैं ना, उन्हें किसी जगह से कोई डिक्टेशन या ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो आवाम की जद्दोजहद से उठ के आशफा इलेक्शन लड़ती हैं, मुझे पता है और इसको पता है कि 5 साल आप अपने उन वर्कर्स को खुश करने के लिए जद्दोजहद करते हैं और 5 साल बाद एक वोट की पर्ची उसने आपको देनी होती है। तो ये भी उसकी मर्जी है कि वो आपको वो पर्ची दे या ना दे। तो उनके नाज नखरे उठाते, उनकी हर तरह की नाराजगियों को मोल लेके मनाते, वो 5 साल जो गुजर जाते हैं, तो वो इल्हाम जो होते हैं वो रोज जो है वो रात से लेके सुबह तक और फिर अगली सुबह तक वो अवाम के मुंह से जो चीज निकल के हमारे दिलों तक पहुंचती है वही हमारी जुबान पे आती है। और इमरान खान साहब का जो शाबाश का मुझसे ज्यादा जो है वो टीवी की स्क्रीनें उनके अल्फाज को चला चुकी हैं और मैं शुक्रगुजार हूं उनकी कि वो खवातीन के हवाले से हमारी जो जद्दोजहद है उसको हमेशा पजीराई भी देते हैं और सियासी वर्कर होते हुए उनकी आरा का एहतराम भी करते हैं। जिस तरह से मुआशरे के अंदर आपने खवातीन के हकूक़ की बात की है, बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं कि जिनको डिवोर्स हो चुकी है और अपने हकूक़ और राइट्स के लिए फैमिली कोर्ट और दर बदर की ठोकरें खाती हुई दिखाई देती हैं। इस चीज़ के लिए कोई कानून साजी अमल में ला रहे हैं, और जबकि उनको अपने जो जहेज में दिया हुआ सामान है उसको हासिल करने के लिए कई साल गुजर जाते हैं। ये बहुत अहम आपका सवाल है और ये एक खातून होते हुए और एक अवामी वर्कर होते हुए आए दिन हलकों के अंदर हमें दोनों बहनों को ये शिकायत और अंबार ऐसे हमारे सामने आते हैं कि जिसमें हमारी वो बच्चियां जो हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। मर्द उनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं और फिर दर बदर की ठोकरें खाती वो बेटियां जो हैं अदालतों के बाहर अपने इंसाफ के लिए धक्के खाती हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ को अदालती निज़ाम के अंदर जो हमारे फैमिली कोर्ट्स के अंदर इस वक्त गैप्स हैं, हमें मिनिस्टर लॉ के साथ मिल के सबसे पहले अदालतों के अंदर उन खवातीन के लिए चादर और चारदीवारी के तकद्दस की फराहमी को यकीनी बनाना है। और मुझे अफसोस होता है कि फैमिली कोर्ट्स के अंदर भी और बाहर भी जो हमारे वो मेल होते हैं वो अपनी आवाज़ को ज़्यादा ताकत से पहुंचाते हैं, लेकिन जो हमारी बच्चियां होती हैं वो उस तरह से अपने हकूक हासिल नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास महंगे वकील करने की सकत नहीं होती। तो इसके लिए फ्री लीगल एड का जो हुकूमत पंजाब का इनिशिएटिव है कि ऐसी खवातीन को जो अदालत के दरवाजे खटकाएं उनको हम फ्री लीगल एड दें और उसके साथ साथ उनकी सहूलतें अदालत के बाहर बैठने से लेके वहां अदालत तक पहुंचने का जो अमल है उसमें आसानियां पैदा करें। और आज चूंकि मैं आपके तवस्सुत से ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी एक एप्लीकेशन चली और मुझे शुक्र है परवरदिगार का कि वो हकायक जो मसख हुए थे उसमें भी हमने अदालत आलिया को मुतमईन किया। अब आज कोई तारीख थी जिसमें मेरे हवाले से कोई एप्लीकेशन दी गई थी कि मैंने कोई अदालत आलिया के हवाले से नाजेबा कलमात कहे हैं या कहीं पे अदालती अमूर में कोई बात की है। तो मैं 20 साल का जो मेरा सियासी सफ़र है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ की जद्दोजहद है, मेरिट की हुक्मरानी, पब्लिक रिलीफ और इस मुल्क के अंदर
انصاف کی بالادستی کو یقینی بنانا. میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں کہ میں عدالت عالیہ کے کسی فیصلے یا معزز جج صاحبان کے کسی عمل کے حوالے سے کوئی دانستہ یا غیر دانستہ ایسے الفاظ کہوں جس سے عدالت کی توہین ہو. اس عمر میں میرے ساتھ جوڑا کوئی بھی لفظ یا کوئی بھی ایسا واقعہ جو ہے وہ حقائق کے برعکس ہے. جج صاحبان جو ہیں وہ قانون کے محافظ ہیں اور اس آئین اور قانون کے ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کے اندر وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے اس ملک کے اندر عوام کے ریلیف اور آئین کی حکمرانی اور قانون کی عملداری کے لیے اپنا آئینی کردار ادا کر رہے ہیں. اور میں ان کے ریاست کے اندر جو ایک اہم ستون اور ایک عدلیہ کے معزز جج صاحبان کی شکل میں عوام کے مسیحا کے طور پہ جو وہ کردار ادا کر رہے ہیں میں انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہوں. لاسٹ بیٹے آپ کی علمی صلاحیت سے مستفید ہونا چاہتا ہوں. یہ بتائیں کہ حکومت مارچ کا مہینہ گزار لے گی؟ دیکھیے مارچ جو ہے وہ خوشبوؤں کا مہینہ ہوتا ہے، رنگوں کا مہینہ ہوتا ہے اور ہر طرف جو ہے بہار کا مہینہ تر و تازگی بکھیرتا ہے. تو یہ بدبودار بیانیے جو ہیں اس خوشبوؤں کے جو موسم میں یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے. اور عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی جو عوام دوست پالیسیز اور انیشیٹوز ہیں ان کی خوشبو سے پنجاب معطر ہوگا. وفاق کے اندر وہ عوامی ریلیف کے منصوبے تر و تازگی بکھیریں گے تو پی ڈی ایم کا بدبودار بیانیہ اپنی موت آپ مر جائے گا. میڈم یہ بتائیے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ایک عورت ہونے کے ناطے بہت اچھا جو ہے پوزیشن کا مقابلہ کر رہی ہیں. مریم نواز کہتی ہیں کہ میرے ایک ٹویٹ کے اوپر جو ہے ان کی ترجمانوں کو جو ہے وہ مسئلہ پڑ جاتا ہے، وہ ایک دم سامنے آ جاتے ہیں. کیا کہیں گی سوال ہے؟ دیکھیے مریم نواز کے ٹویٹ پہ نہیں، مریم نواز کے اس زہر آلود بیانیے پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے جب وہ اداروں کو متنازع بناتی ہیں، جب وہ افواج پاکستان کے حوالے سے نازیبا کلمات کہتی ہیں، جب وہ جمہوریت پہ خودکش حملے کرتی ہیں، جب وہ پاکستان کے جمہوری نظام پہ عدم اعتماد کرتی ہیں، اور جب وہ اقتدار کے درد میں مبتلا ہو کے عوام کے درد کو اپنی ذات کا درد جو ہے بنا کے صرف اور صرف عمران خان کے بغض اناد میں ایسے نازیبا کلمات کہتی ہیں کہ جس کی وضاحت کے لیے ہمیں سامنے آنا پڑتا ہے، ورنہ نہ وہ 3 میں ہے نہ 13 میں. آج تک پارلیمنٹ کی سیڑھیوں تک رسائی ان کو نصیب نہیں ہوئی اور استعفے لے کے وہ جیب میں پھر رہی ہیں. وہ استعفیٰ جو نہ مولانا صاحب کے پاس ہے اور نہ مریم کے پاس ہے، اور دونوں جو ہے استعفوں کی دھمکیاں لگاتے ہیں جو ممبر پارلیمنٹ ہی نہیں ہے. اور اسپیکر اکھیاں وڈیک دیاں دل واجہ ماردہ وہ وہاں بیٹھ کے آوازیں لگا رہے ہیں کہ استعفے لائیں، تو یہ چھپتے پھر رہے ہیں. اور جو غلطی سے 2 استعفے پارلیمنٹ تک پہنچ گئے ہیں ان کے صفوں میں اس وقت اضطراب اور اس وقت ایسے انتشار پھیل گیا ہے کہ یہ کیسے پہنچ گئے. بھئی آپ کہہ رہے ہیں دینے ہیں، استعفے دینے ہیں، تو استعفے دینا اس کے لیے جرت چاہیے، اس کے لیے ہمت چاہیے، اور نہ آپ میں جرت ہے اور نہ آپ میں ہمت ہے. یہ صرف گیدڑ ببکیاں ہیں اور ان کا گیدڑ ببکیوں کا علاج جو ہے وہ وزیر اعظم کی پرفارمنس میں ہے اور وہ آپ کو روز کوئی نہ کوئی دوائی پلاتے ہیں.
تاکہ آپ کے مرض کو فاقہ اور آرام آئے. بہت میڈم شکریہ. ایک سوال ادھر سے. میڈم آپ کو یہ تو پتا ہے کہ مارچ جو ہے پی ڈی ایم بدبو پھیلا رہی ہے, یہ خوشگوار مہینہ ہے, ان کا شرازہ بھی کریے گا, کچھ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بھی ڈیڈ لائن آپ کی حکومت دے گی کہ مہنگائی اس ماہ تک کم ہونا شروع ہو جائے گی, یا صرف اپوزیشن کوئی کرٹیسائز کرنے کے حوالے سے پوری مشینری ریاستی ادارے اور جو آپ کے مشیر وزیر سارے لگے ہوئے ہیں, عوام کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سارے رنگ اور یہ ساری بہاریں عوام کی وجہ سے ہیں. عوام نہ ہو تو نہ کسی کے پاس اقتدار ہو اور نہ کوئی اپوزیشن کے سنگاسن پہ بیٹھ کے اس طرح سے جھولے جھول رہا ہو. یہ سارے رنگ جو سیاست کے ہیں اس کا حقیقی حسن عوام کی وجہ سے ہے, اور عوام سے کیسے آپ لا تعلق رہ سکتے ہیں. موجودہ حکومت کی ہر پالیسی کا محور اور مرکز عوام ہے, اور عوام کے لیے ہی تو یہ جدوجہد ہے عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی. ورنہ یہ جو خدمت کا سفر ہے اس کے راستے میں روڑے اٹکانے والا جو یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے, اس کو آپ ناکام بنانا عوام کے مفاد میں ہے. حکومت اپنے کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگز کے تحت اپنی مدت پوری کرے گی, لیکن جب افراتفری ہوتی ہے, سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے, تو سب سے زیادہ نقصان عوام کا ہوتا ہے, کیونکہ جو انویسٹمنٹ آنی ہوتی ہے, جو انٹرنیشنلی آپ کا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا انیشیٹو ہوتا ہے, جو آپ کے بیرونی ممالک میں بیٹھے آپ کے دوست پاکستان کو معاشی محاذ پہ طاقتور بنانے کے لیے اقدامات اٹھاتے ہیں, تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کے بین آؤ بکا رولا رپا ان کے قدم ٹھہر جاتے ہیں, اور اس سے عوام کو نقصان ہوتا ہے. ہمیں حکومت کو نہیں عوام کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کی پی ڈی ایم کی منجی ٹھوکنی ہماری مجبوری بن جاتی ہے. بہت شکریہ. میڈم یہ بتائیے گا, آپ پی ڈی ایم کی منجی ٹھوکیں یا اپوزیشن کو الٹا لٹکائیں جیلوں کے اندر, لیکن یہ بات آپ مانیں گی کہ آپ کی 2.5 سالہ حکومت میں انڈے 300 روپے کلو تک چلے گئے, خالص دودھ ملتا نہیں, صاف پانی ملتا نہیں, کسی قسم کی روٹی بے روزگاری آپ ختم نہیں کر سکے, سرکاری گھر بنا کر دینے کی جو پالیسی تھی وہ آپ اس میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے. آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان اور آپ کی ٹیم 2.5 سالوں میں نالائکی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ انڈے کلون میں نہیں بکتے, وہ درجنوں میں بکتے ہیں. تو ہمیں درجنوں میں جو انڈے بکتے ہیں ان کی فکر ہے. کلو مجھے نہیں پتا کہاں بکتے ہیں. ہو سکتا ہے لاہور کی کسی گلی میں امین حفیظ فرام جیو لاہور, وہاں کسی گلی میں کوئی انڈا جو ہے وہ کلو میں بکتا ہو, تو اس کو میں چیک کر لیتی ہوں. دوسری بات جو ہے وہ 300 روپے درجن اگر انڈا اچھا اس میں وہ زبان سلپ ہوگی. 300 روپے انڈا ملنا, گندا دودھ ملنا, گندا پانی ملنا, یہ سارے چیلنجز مولانا کا قصور ہے یہ مریم کا. دیکھیے یہ ماشاءاللہ خاندان جو ضلع سبحانی ہے ان کا 35 سال کا جو اقتدار کا روٹیشنل پالیسی جو کرپشن کی تھی اس کے ساتھ جڑا یہ جو سفر تھا, وہ روٹیشن پالیسی کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ انہیں کرنا چاہیے تھا ہوا, تو آج آپ کو یہ ساری چیزوں کی نشاندہی کرنی پڑ رہی ہے. ہمیں 5 سال پورے کر لینے دیں, پھر ہم سے پوچھئے گا کہ ہم نے آپ کو اس گند سے, اس مشکل سے, اس عذاب سے نکالنے کے لیے جو ترجیحات طے کی ہیں ان پہ اس کے مثبت اثرات کیا ہیں. آج بھی اگر آپ اس حکومت کو یہ کریڈٹ دینے سے لہت و لال سے کام لیتے ہیں کہ ہم نے مافیاز کو للکارا,
उन माफियाज को, जहीरा अंदोजों को, मुनाफा खोरों को जमीन बोस किया और हमने यहाँ जो खानदानी नेटवर्क और गठजोड़ था वो जमीनों पे कब्जों से लेके अदारों को यरगमाल बनाने तक का था। हमने उन तमाम का अवाम की ताकत से खात्मा किया और उन पे सुरख लकीरें मारी। तो जिनको हमने सुरख लकीरें मार के इस निज़ाम के नासूर समझ के फारग किया, उनकी जड़ों को ख़त्म करते कुछ वक्त लगेगा। 35-40 साल का गंद जो है वो 2-2.5 साल की हुकूमत उस तरह से साफ नहीं कर सकती। उसके लिए हमें वक्त चाहिए। कि हम 90 दिन में ये कर देंगे और 126 दिनों में जितने जो कहा था ये कर देंगे वो भी किया और जो करने वाला है वो भी करेंगे, आप फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया। मुआविन खुसूसी इत्तला पंजाब फिरदौसा शिकवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि मार्च खुशबू और रंगों का महीना होता है और बदबूदार बयानी खुशबुओं के मौसम में अपनी मौत